سورۃ الفاتحہ میں ہم نے انسانوں کے 3 گروہوں کے بارے میں پڑھا۔ سورۃ البقرہ کے آغاز میں سب سے پہلے انعام یافتہ گروہ کی بات ہوئی جنہیں متقین کہا گیا، جو خالص مومن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ میں ہم نے دوسری کیٹیگری کے بارے میں پڑھا، المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، کچھ کر کے نہیں دیتے۔ یہاں اسی دوسرے گروہ کا ذکر ہے۔ خالص مومنوں کے بعد اب خالص انکار کرنے والوں کا، خواہ وہ عوام میں سے ہوں یا لیڈرز ہوں، ان کا حال اور انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کون ہے۔ دوسرا گروہ انسانوں میں سے کس قسم کا ہے۔ انا، بے شک، انڈیڈ، الذین، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کفر لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا، پردہ ڈالنا، ڈھانپ دینا، اور اسلامی اصطلاح میں انکار کرنا، جنہوں نے انکار کر دیا۔ عربی میں رات کے لیے بھی لفظ کافر استعمال ہوتا ہے، رات، نائٹ، کیونکہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے، اور اندھیرا کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو چھپا دیتا ہے۔ اگر آپ کبھی ایروپلین میں سفر کر رہے ہیں اور نیچے دیکھیں اور رات جب ہوتی ہے تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے زمین کو کوئی چیز ڈھانپ رہی ہے، کوئی چادر سی اوپر ڈال دی گئی۔ میں جب دیکھتی ہوں جیسے لگتا ہے جیسے پیار سے ماں نے بلینکٹ ڈال دیا ہے بچے کے اوپر، اس کو چھپا دیا ہے تاکہ وہ آرام کر لے۔ اب تو کفر کا لفظی معنی ہوتا ہے چھپانا۔ کافر رات کو بھی کہتے ہیں کیونکہ رات چھپا دیتی ہے، سب چیزوں کو ڈھانپ دیتی ہے۔ اسی طرح عربی زبان میں کسان کے لیے، فلاح کے لیے، فارمر کے لیے بھی لفظ کافر آتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، ڈھانپ دیتا ہے۔ اگر نہ ڈھانپے تو کیا ہوگا؟ چڑیا کھا جائے گی، کچھ بھی نہیں اگے گا۔ تو کافر جو ہے یہ کوئی گالی نہیں ہے، بعض لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ کافر کچھ لوگوں کے رویے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ٹرم ہے، جیسے متقی، اسی طرح کافر، اسی طرح منافق، اسی طرح فاسق۔ تو یہ دراصل صفات ہیں مختلف لوگوں کے عملی رویے کی کہ وہ کرتے کیا ہیں۔ تو اب عربی میں اگر رات کو کافر کہا جائے تو اس کا مطلب یہ کہ رات کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، یا کسان کے لیے کافر کا لفظ استعمال ہو تو وہ کوئی اس کا عیب یا نقص تلاش نہیں کیا جا رہا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو یہاں کچھ لوگوں کی حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کیسے لوگ ہیں۔ تو ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ کس کا انکار کیا؟ اس پیغام کا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ کفروا بما نزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ سواء، برابر ہے۔ سواء جو ہے یہ اسم ہے، ناؤن ہے۔ علیہم، ان پر، کن پر برابر ہے؟ کفار پر، انکار کرنے والوں پر۔ کیا؟ خواہ انذرتہم، تم خبردار کرو ان کو، ڈراؤ ان کو، آگاہ کرو ان کو، ام لم، یا نہ، تنذرہم، تم ڈراؤ ان کو، لا یؤمنون، وہ نہیں مانیں گے۔ ان کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جو انذرتا کا لفظ ہے، نذرا کا معنی ہوتا ہے کسی کو خبردار کرنا، وارن کرنا، آگاہ کرنا، خوفناک چیز سے خبردار کرنا۔ کیا ہے وہ خوفناک چیز؟ بھیانک انجام، بدترین انجام، اس زندگی کے اختتام پر کیا ہونے والا ہے اس سے خبردار کرنا۔ لیکن اس میں خوفناک انجام تو ہوتا ہے، مگر جو ڈرانے والے کا انداز ہوتا ہے وہ دھمکی والا نہیں ہوتا، وہ شفقت اور محبت والا ہوتا ہے۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون۔